ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جن کو السابقون الاولون کا نام خود اللہ پاک نے عطا فرمایا. یہ لفظ ذرا یاد رکھیے گا، السابقون الاولون یہ قرآنی لفظ ہے جو اللہ نے حضور کے ان صحابہ کے لیے استعمال کیا جو سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. سابقون کا معنی ہوتا ہے سبقت لے جانے والے، اولون معنی پہلے نمبر پہ آنے والے. تو یہ وہ ٹائٹل ہے، یہ ان کا وہ لقب ہے جو خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضور کے ان صحابہ کرام کو عطا فرمایا. السابقون الاولون میں سے ہم آج دو شخصیات کا ذکر کر کے اس گفتگو کو ختم کر دیں گے. ایک شخصیت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا بھی تھے اور آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے. سویبہ نامی جو لونڈی تھی اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا، اس نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. امیر حمزہ رشتے میں چچا تھے لیکن عمر کے اعتبار سے صرف 2-2.5 سال بڑے تھے حضور سے. اور اس سے بڑھ کر ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت حمزہ کی جو والدہ تھی وہ حضور نبی کریم کی خالہ بھی لگتی تھی. جب حضرت عبد المطلب ان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے رشتے کے لیے گئے تھے حضرت وہب کے ہاں، تو وہب کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک سے نکاح حضرت عبد المطلب نے خود کیا تھا اور ایک سے نکاح حضرت عبداللہ کا کیا تھا انہوں نے. اس اعتبار سے وہ جن سے نکاح حضرت عبد المطلب نے کیا تھا ان سے امیر حمزہ پیدا ہوئے تھے، اور جو دوسری بیٹی حضرت عبداللہ کے نکاح میں تھی اس سے حضور پیدا ہوئے تھے. تو بڑے قریبی رشتہ داری تھی ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کا جو طبیعت کا مزاج تھا شاہانہ مزاج تھا. شکار کرنا، سارا دن باہر جنگلات میں رہنا، گھومنا پھرنا، شام کو واپس آنا. صحن مکہ کے اندر عربوں نے، قریشیوں نے جو ٹولیاں بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی، سب سے جا کر ہیلو ہائے سلام دعا کرنا، آخر میں جا کے طواف کرنا، گھر چلے جانا، یہ ان کا روٹین تھا. ہر ایک سے تعلق ان کا تھا، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا اعلان کیا تھا تو شروع کے جو 2 سال کا عرصہ تھا، سکہ معتبر روایتیں یہ ہیں کہ یہ اعلان نبوت کے دوسرے سال مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، یہ اپنے ہی دین پر رہے، پرانے دین پر، حالات کو دیکھتے رہے، غور کرتے رہے، صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے. آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنے والے جو پہلے لوگ تھے ان کے اندر شریک نہ تھے. میں عرض کروں کہ دوسرے سال مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کا واقعہ یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے تھے. ابو لہب حضور کے پاس سے گزرا اور اس نے حضور نبی کریم سے کوئی سخت و تلخ باتیں کرنا شروع کر دی. آقا نامدار جو کہ سراپا تحمل و وقار جن کی شخصیت تھی، آقا نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا. جواب نہ سن کر اس کو اور تیش چڑھا اور اس بدبخت نے اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ حضور کو مارنا شروع کر دیا. اس پر بھی آقا نامدار نے اس کے اوپر مزاحمت یا پکڑنا یا لڑنا یا گرانا، حضور نے یہ کوشش اس کے ساتھ نہیں کی. عبداللہ بن جدان نام کا ایک قریشی تھا، اس کی لونڈی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ اس طرح اس نے ظلم زیادتی کی ہے اور حضور نے اس کا کوئی جواب اس کو نہیں دیا. حضرت امیر حمزہ شام کو اپنا شکار کر کے روٹین کے مطابق جب واپس آئے اور کوہ صفا والی سائیڈ سے حرم میں جانا چاہا تو وہ لونڈی سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حمزہ تم جانتے نہیں ہو تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج کیا حرکت کی ہے.
اور آپ کے بھتیجے نے کس طرح تحمل کے ساتھ اس کی حرکت کو برداشت کیا۔ جب یہ ساری باتیں سنی تو امیر حمزہ کو وہ جو خاندانی قرابت تھی اس پر جوش چڑھا، اور آپ کے ہاتھ میں جو تیر کمان تھا، اب کمان لے کر سیدھے، پہلی جو روٹین تھی ہر ایک کو سلام دعا کرنا، کوئی سلام کوئی دعا نہیں، سیدھے اس جگہ پر لپکے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور جاتے ہی کمان لوہے کی اس کے سر پہ ماری اور اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اور آپ نے اس سے کہا کہ تو میرے بھتیجے کو مارتا ہے، حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں۔ یہ آپ نے جوش میں آ کے اس کو جلانے کے لیے کہہ دیا کہ تو اس کو مار رہا ہے، حالانکہ میں تو خود اس کے دین کے اوپر ہوں۔ ابو جہل کے جو ساتھی تھے قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ، انہوں نے کہا ہمارے سردار کو مارا ہے، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے ان سے لڑنے کے لیے۔ تو ابو جہل نے کہا سارے بیٹھ جاؤ، غلطی میری ہے، میں نے بڑی زیادتی کی تھی محمد کے ساتھ، چھوڑ دو، ان سے لڑائی مت کرو۔ یہ سارا کام جوش میں آ کے امیر حمزہ نے کر دیا، مگر جب رات کو گھر پہنچے تو دل میں بڑی پریشانی تھی کہ میں کہہ تو آیا ہوں کہ میں ان کے دین پر ہوں، مگر میں نے ایسے جذباتی فیصلہ کر لیا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ صبح حضور کے پاس جا کے بتاتے ہیں کہ میں نے اس طرح کی بات کی ہے، مگر میں ذہنی طور پر پریشان ہوں، آپ مجھے تھوڑی سی کچھ باتیں سمجھائیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو۔ آقا نامدار علیہ السلام نے ان کو چند کلمات نصیحت کے فرمائے، اللہ پاک نے ان کے دل کو اطمینان بخشا اور وہ اسلام میں ثابت قدمی سے داخل ہو گئے۔ ایک روایت جو سیرت رحمت للعالمین نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر میں نے پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ انہوں نے عمل کر لیا اور مارا ابو جہل کو، تو جا کے حضور سے کہا بھتیجے اب تو خوش ہو، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ تو حضور نے جواب دیا چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا کہ کوئی میرا بدلہ لے کر آئے، میں تو خوش تب ہوں گا جب آپ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس پہ انہوں نے کہا اے بھتیجے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ دو روایتیں ان کے اسلام کے بارے میں آئی ہیں۔ جہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، جب حضور نے دعوت دین کا آغاز کیا تھا یہ کوئی 25 سال کے جوان تھے، اور عرب کے اندر جو نامی گرامی تگڑے پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا نام تھا۔ سالانہ جو کشتیاں ہوتی تھیں ان کشتیوں میں یہ اول نمبر لیا کرتے تھے، مقابلے کرتے تھے، لڑتے تھے۔ اور جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر ایک جو نخوت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، اپنے نام نمود نمائش، وہ ساری باتیں ان کی طبیعت کے اندر تھیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی جو باتیں تھیں میں ان سب کے اندر گرفتار تھا۔ جب یہ حالات ہو رہے تھے حضور کی دعوت کے نتیجے میں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، اور ایک افراتفری مچی ہوئی ہے قبیلہ قریش کے اندر، مکہ کے اندر۔ یہ ذہنی طور پر پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک بندہ اٹھا ہے، اس نے دعوت دی ہے، ہمارے سارے گھروں میں تفرقے پڑ گئے ہیں، کہیں بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، کہیں بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، ہمارا جو قومی وقار ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو یہ لوگ پاگل کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، ان کی عقل ہی نہیں تھی، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس پر وہ غور و فکر اور سوچ بچار کرتے تو ان کے دل میں یہ آتا کہ یار ایسا بندہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، یہ تو بہت بڑی تباہی مچا دیں گے، ہمارا سارا وقار ختم ہو جائے گا۔ پھر سوچتے یہ کام کون کرے گا، نظر ڈالتے 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 انہیں کوئی ہمت نہ پڑتی کہ کون بندہ یہ کام کرے، پھر سوچا لگتا ہے کہ یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ ذہن میں پلاننگ کر کے تلوار لے کر ایک دفعہ دوپہر کے ٹائم میں نکل پڑے کہ جب گرمی زیادہ ہے، رش کم ہوگا، لوگ زیادہ نہیں ہوں گے، میں سیدھا گھر پہنچ جاؤں گا ان کے معاذ اللہ اور جا کے حملہ کروں گا۔ رستے میں ان کو حضرت نعیم نام کے ایک صحابی ملے جو مسلمان تھے مگر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان اور اظہار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے عمر فاروق کے جب تیور دیکھے، چہرہ دیکھا کہ آج بڑے جوش میں کہیں نکلا جا رہا ہے، بس ویسے ان کے دل میں خیال آیا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے بس میں اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ، جس کی وجہ سے ہمارے پورے شہر کے اندر ایک طرح کا انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی فکر بعد میں کرنا، پہلے ذرا اپنی بہن اور بہنوئی کی فکر کر لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ اب ایسے بندے کو آپ جانتے ہیں کہ جو اس جوش میں جا رہا اس کو یہ بتائیں کہ تیرے گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں، بڑے پیچ و تاب میں ادھر کو چھوڑا اور اپنی بہن کے گھر چل پڑے۔ اور خدا کا کرنا یہ کہ عین اسی وقت ایک صحابی ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو قرآن کی آیتیں پڑھا رہے تھے، قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ اس ٹائم یہ گھر کے دروازے پہ انہوں نے کان لگائے تو اندر سے وہی آوازیں قرآن کی آ رہی تھی۔
انہوں نے دروازہ بجایا، اندر گئے۔ سب سے پہلے تو گھر والوں نے وہ جو حضور کے صحابی پڑھانے آئے تھے ان کو چھپایا کسی جگہ پر کہ پہلے اس بیچارے کے اوپر مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا کہ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، تم لوگ مرتد ہو گئے ہو، تم لوگ یہ ہو گئے ہو، وہ ہو گئے ہو۔ جب اپنے بہنوئی کو انہوں نے مارا تو بہن چھڑانے کے لیے آگے آئی تو بہن کو بھی انہوں نے مارنا شروع کر دیا، ایون کہ اس کے چہرے پر خون آ گیا۔ اس حال میں بھی ان کی بہن نے کہا کہ اے بھائی تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، ہمیں مار سکتے ہو مار ڈالو، مگر ہم محمد کے دین کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہم لوگ۔ جب انہوں نے اس حال میں کہ خون بہہ رہا ہے اور بہن کا رشتہ، آخر ایک بہن کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہمدردی اور ایک پیار کی ایک فطری چیز ہوتی ہے، دیکھا کہ اس خون بہنے کی حالت میں بھی وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تھوڑا سا دل پر چوٹ لگی، کہنے لگے اچھا مجھے دکھاؤ وہ کاغذ دکھاؤ، تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کوئی کافر مشرک ہاتھ نہیں لگا سکتا جو ناپاک ہو، اگر تم نے اس کو پڑھنا ہے تو پہلے جا کے غسل کر کے آؤ، صاف ہو کے آؤ، پھر آ کے اس کو پڑھو۔ اب دل میں چونکہ تجسس بیدار ہو چکا تھا، اسی گھر میں غسل کیا اور کہا مجھے دکھائیں۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، اس کو آپ جو ہی پڑھتے گئے، اللہ کے اپنے کلام کی ایسی تاثیر ہے کہ تلاوت کرتے گئے، ساتھ ہی ساتھ دل سے کفر دھلتا گیا، ایمان داخل ہوتا گیا۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں چل کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر گئے، حضور دار ارقم پر تھے۔ دار ارقم ایک جگہ تھی، گھر تھا کسی کا، حضور وہاں پہ رہتے تھے۔ دروازہ نوک کیا، لوگوں نے اندر سے جھانک کے دیکھا کہ کون ہے، باہر دیکھا کہ عمر کھڑے ہوئے ہیں، تلوار بھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر آیا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ امیر حمزہ بولے کہ ان کو آنے دیں، اگر یہ اچھی نیت سے آئے ہیں تو خوش آمدید، اگر یہ بری نیت سے آئے ہیں انہی کی تلوار سے میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، دو صحابہ کرام نے ان کے بازو پکڑ لیے، حضور کے پاس لے کر آئے۔ آقا نے کہا ان کو چھوڑ دو۔ فرمایا عمر کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف داخل ہو جاؤ؟ اور حضور نے